علامہ صاحب، رمضان المبارک کے اندر ہر کوئی، چاہے وہ پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں، ایمان مضبوط ہے یا نہیں، لیکن لوگ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، افطاریاں کرتے ہوئے، افطاریاں کرواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ایک بہت اہم ایشو ہے کہ لوگ حقوق العباد کو شاید صرف رمضان المبارک کے اندر ہی اس طریقے سے دیکھتے ہیں. میں بنیادی طور پہ آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر حقوق العباد کی اہمیت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائی برہان صاحب، آپ نے بڑا اہم آج یہ موضوع رکھا ہے. یہ معاشرے کے اندر انتہائی اس معاملے کی پریشانی آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اس حکم کے مطابق عدل اور احسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہیں ہے. فرمایا یہ تو دنیا کا مفلس ہے. صحابہ سنو، آخرت کا مفلس جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ، حج، اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، لیکن حقوق العباد کی خرابی کے باعث اس سے حق لینے والے وہاں پر آ جائیں گے. پھر وہ اپنے حق ادا کرنے کے لیے اپنی نمازیں دے گا، روزے دے گا، زکاتیں دے گا، حج دے گا، نیک اعمال دے گا، حتیٰ کہ وہ اعمال ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اس کے حق باقی رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں دوسروں کے گناہ شامل کیے جائیں. اب یہ شخص جو ساری زندگی محنت کرتا رہا لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اچھا نہیں تھا، اس کے سارے اعمال دوسروں کے پاس چلے گئے، اور دوسروں کے گناہ جو ہیں اس کے اعمال میں آ گئے، اور وہ سر پر گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم میں چلے جائے گا. تو ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بالکل اس دور میں اگنور کیا جا رہا ہے. حق کو سمجھا ہی نہیں جاتا، نہ بڑے کے نہ چھوٹے کے، نہ اسلامی معاملات میں نہ دنیاوی معاملات میں. ہر بندہ جس کا جہاں پہ اختیار چل رہا ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح اپنی مرضی کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیں، اگر ہم دنیا میں اسی کو خرابی کریں گے تو آخرت میں جواب دینا ہوگا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد جو حق ہیں لوگوں کا وہ لوگوں کو ادا کریں. اور اگر وہ موجود نہیں ہے یا ہم اس کو نہیں مل پا رہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اس سے امید رکھیں کہ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ حق ادا کر دیں. اور اس کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. اب وہ 99 قتل کرنے کے بعد یہ تمنا دل میں لے کے آیا کہ میں توبہ کر لوں اور مجھے معافی مل جائے. تو وہ ایک ایسے شخص کے پاس جو اللہ کے حضور اتنا معتبر نہیں تھا، یعنی دنیا دار تھا، اس نے سوال کیا تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اچھا، یہاں پہ میں ایک اپنے ناظرین کو میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے ہر مسئلے کا حل اس بندے سے لیں جو اس کے بارے میں جانتا ہو. جیسے ہم دنیا میں اگر دنیاوی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے. تو دین میں بھی ہم نے مذاق نہیں کرنا، بلکہ اس بندے کے پاس جانا جو دین کو صحیح معنی میں سمجھائے. تو پھر بھی اس کے باوجود اس توبہ کے لیے کہ میں نے جو یہ گناہ کیے ہیں اس سے بچ جاؤں، وہ پھر تلاش کرتا رہا. تو اسے ایک نیک شخص ملا، کہنے لگا وہ دور قریۃ الصالحہ ہے، اگر وہاں جا کر تم توبہ کرو نا تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. وہ گھر سے نکلتا ہے لیکن فوری طور پر قضا آ جاتی ہے اور وہ وصال کر جاتا ہے. اب وہ گھر سے نکلا، میں آپ کو یہ سمجھاؤں مثال کے طور پر کہ اس نے اگر جانا تھا مال روڈ تک، ابھی وہ صرف چند قدم چل کے 2-3 قدم کے فاصلے پر گیا تو اس کی موت ہو گئی. جانا اس نے تھا مال روڈ تک. اب فرشتے آ گئے، وہ جو گناہ گار کو لے کر جانے والے تھے وہ بھی آ گئے جو نیکوکار کو لے کر جانے والے. دونوں کے درمیان بحث ہوئی. انہوں نے کہا یہ گناہ گار ہے، یہ نیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فیصلہ کروایا کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، موقع نہیں ملا. اب اس زمین کو سکیڑ کے اس کو نیکوں کے قریب کر دو اور اس کو جنت میں بھیج دو. یہ حدیث ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے گا، حق ادا نہ کر سکا، موقع نہ مل سکا، لیکن ارادہ بنا لیا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آسانی پیدا فرمائے گا. اور اس کا حوالہ ایک دوسری حدیث سے اس طرح ملتا ہے کہ حق لینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود فرمائے گا یا اس سے حق لے لے یا مجھ سے میرا فضل لے لے. پھر وہ اللہ کا فضل دیکھے گا تو اس کو معاف فرما دے گا. لیکن اس کے لیے یہ اس امید پہ نہ بیٹھیں بلکہ حق ادا کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے مال پر، کسی کی عزت پر، کسی کے وقار پر قطعاً ایسا کوئی حملہ نہ کریں جو بعد میں ہمارے لیے مشکلات کا. یعنی کہ حقوق العباد میں معافی کے بنا
نہیں، نجات گزارا ممکن نہیں ہے۔ بالکل گزارا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں حق مار لوں گا تو پھر میں اپنے نیک اعمال سے بخشا جاؤں گا۔ نیک اعمال سے وہ اپنے دیگر گناہوں سے بخشا جا سکتا ہے۔ حقوق العباد کے لیے اسے توبہ، اس بندے سے معافی، اگر دنیا میں نہیں کرے گا تو آخرت میں ضرور اس کو حساب دینا۔